بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید نے دو قوموں کا تذکرہ کیا تھا، دو انتہاؤں کا، ایک بہت نیک لوگ، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور دوسرے وہ جو کفر اور ضلالت کی انتہا پر ہوں، گمراہی کی انتہا پر ہوں۔ ایک وہ جو ہدایت کی انتہا پر ہیں اور دوسرے وہ جو گمراہی کی انتہا پر ہیں۔ اس رکوع میں کافر کی ایک دوسری قسم جس کو منافق کہا جاتا ہے اس کا بیان ہوگا۔ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو علی الاعلان کافر ہے، اس کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے، وہ زبان سے بھی ایمان کو ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ قرآن کا انکار کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو۔ اور ایک کافر کی وہ قسم ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن مجید کو بھی مانتا ہوں، لیکن دل سے وہ کافر ہے، دل میں وہ تسلیم نہیں کرتا۔ کافر کی اس قسم کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اسلام کو ترقی ملنا شروع ہوئی، تو اس وقت یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو اسلام سے جو مفاد ان کے وابستہ تھے، ان مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ مسلمانوں میں جاتا تو اپنے آپ کو مسلم کہتا تھا، اور جب وہ اپنی قوم میں جاتے، کافروں کے پاس جاتے، تو وہاں جا کے اپنے آپ کو کافر کہتے تھے۔ یعنی وہ طبقہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر جیسا دیس ویسا بھیس والی پالیسی پر اور اس فارمولے پر عمل کرتا ہے کہ جہاں جیسے ہو ویسے ہی بن جاؤ، تو ایسے طبقے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ان لوگوں سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا وہ کافروں سے نہیں پہنچا، اس لیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اس طبقے کا بیان ہے، اور یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اور ان لوگوں کو وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں سنائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں زبان سے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنی ہی ذات کو، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، دوسری صفت اللہ نے ان کی یہ بیان کی ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ منافق طبقہ جہاں بھی ہوگا ان میں یہ 4 صفات آپ کو لازمی ملیں گی۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور چوتھی برائی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی اطمینان اور سکون کی زندگی میں نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ حیران پریشان رہتے ہیں، حیران سرگردان رہتے ہیں، کبھی بھی اطمینان والی زندگی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس طبقے کی 4 برائیاں بیان کی ہیں۔ اور پھر منافقوں کی بھی 2 قسمیں، ایک منافق وہ ہوتے تھے جو بالکل پکے ڈھکے، جن کو دل میں ذرا بھی اسلام کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا،
بلکہ وہ دل میں مکمل کافر ہوتے ہیں. اور ایک منافق کی وہ قسم ہے کہ جو دل میں کبھی تو اسلام کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، اور کبھی وہ اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب اسلام سے ان کو دنیا میں کوئی نقصان ہو تو ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا. تو یہ والا طبقہ بھی ہے. تو ان دونوں طبقات کی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں دو مثالیں دی ہیں، ایک پہلے طبقے کی اور ایک دوسرے طبقے کی. تو پہلی جو صفت یہاں ان کی بیان ہوئی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. قرآن کی مراد یہ ہے کہ اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان والوں کو تو بہرحال دھوکہ دیتے ہی ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا حقیقت میں سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ کہ ایک آدمی کسی ایسی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے جو ذات کبھی بھی دھوکے میں نہ آتی ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہے گا بھائی تو اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے، اسے تیرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اس دھوکے کے ذریعے مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں یا اور کچھ مفاد حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، اصل آخرت ہے. اصل آخرت ہے. ہم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو حقیقی معنوں میں دنیا میں بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ چند پیسے مل گئے، کچھ مال غنیمت میں حصہ مل گیا اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے، لیکن دل کا سکون اور اطمینان برباد ہو گیا. اور آخرت کا بھی نقصان ہے. آخرت کا نقصان، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، کافر کے بارے میں تو فرمایا کہ جہنم میں جائے گا، اور منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کی آگ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافقین اس میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. یہ بیماری کس چیز کی ہے؟ شک کی بیماری. بعض لوگوں کی طبیعت میں اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور قوت فیصلہ نہیں ہوتا. اس قوت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری زندگی میں کبھی بھی کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، ساری زندگی ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. تو منافق کے اندر کیا ہے کہ اسلام کے اتنے سارے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت دیکھی. اس کے باوجود بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. تو یہ اطمینان نہ ہونا، دلائل کی دنیا کے باوجود خواہشات کی بنیاد پہ اطمینان نہ ہونا، یہ ایک شک کا مرض ہے. آج کل بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ حق کو واضح ہونے کے بعد بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی بنیاد کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنا. تو فرمایا ان کے دلوں میں یہ شک کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض کو اور اضافہ کر دیا ہے. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اضافہ کیا یہ تو پھر اللہ کی طرف برائی کی معاذ اللہ ایک نسبت ہوگی. تو اس کا پہلے بھی پچھلے دروس میں بھی جواب گزر چکا ہے کہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن اللہ بعض دفعہ شر پیدا کر دیتے ہیں، مگر اس پیدا کرنے میں اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کی برائی کے بدلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہدایت پہ چلنا چاہتا نہیں ہے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا نہیں ہے، تو اللہ اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے چلایا اس کو گمراہی کے راستے پر اس لیے اللہ ظالم ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے پاس جب صحیح راستہ موجود تھا تو اس نے اس صحیح راستے کو جان کر اختیار کیوں نہیں کیا، اور جان بوجھ کر غلط راستے کی طرف یہ کیوں گیا. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ لوگ بولا کرتے تھے. جب اللہ نے کافر کے عذاب کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے منافق کے عذاب کا تذکرہ کیا تو علیم، دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب عظیم عذاب سے بڑھ کر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں. یہ منافق کی دوسری صفت ہے کہ منافق کا کام کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا. یاد رکھیے کافر بھی فساد کا سبب بنتا ہے مگر اتنا نہیں. منافق زیادہ فساد کا سبب بنتا ہے کیونکہ جو ہمیشہ دوغلی پالیسی والے لوگ ہوتے ہیں، دو زبانوں والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت فساد پھیلاتے ہیں. اس لیے کہ ان کی دل کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہوتا.
اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. کافر بھی اس پہ اعتماد کرے گا, مسلمان بھی اس پہ اعتماد کرے گا, لیکن جب اسے مسلمان سے مفاد ملیں گے تو وہ کافر کو دھوکہ دے گا, اور جب اسے کافر سے مفاد ملیں گے تو مسلمان کو دھوکہ دے گا. تو ایسے لوگ جو اپنی زبان پر ٹکتے نہیں ہیں, قرار نہیں ہے, وہ ہمیشہ معاشرے میں فساد اور لڑائی جھگڑوں کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی صحابہ کرام دل سے بھی تسلیم کیا اسلام کو, زبان سے بھی تسلیم کیا, اسلام کے تمام احکام کو ان سے مانا, اور پھر اسلام نے ان کے حق میں کوئی کام, ان کے دنیاوی مفاد اگر اسلام کے کسی حکم سے وابستہ تھا تو بھی اسلام پر عمل کیا, اور اسلام پر عمل کرنے میں اگر انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بھی اسلام پر عمل کیا. انہوں نے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے اس طرح کا ایمان لے کر آؤ, قالو, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمنو, آ کا مطلب سوالیہ نشان, سوالیہ جملہ ہے یہ, انؤمنو, کیا ہم ایمان لے آئیں, کما, اس طرح سے, آمن السفہاء, جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. سفہاء سفیہ کی جمع ہے, سفیہ احمق اور بیوقوف کو کہتے ہیں, کہ کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. تو چونکہ منافقین کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے, آخرت پر کامل ایمان نہیں ہوتا, لہذا وہ دنیا ہی کی کامیابی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو دنیا کی قربانی دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو وہ بیوقوف کہا کرتے تھے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, فرمایا خبردار سنو, یہی لوگ ہیں اصل بیوقوف لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے. اذا لقوا الذین آمنوا, فرمایا جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قالو, تو کہتے ہیں آمنا, ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیاطین سے ان کی خلوت میں ملاقات ہوتی ہے, خلو کا مطلب علیحدگی میں اس کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ نے ان کے جو دوسرے دوست ہیں ان کو شیاطین سے تعبیر کیا ہے کیونکہ وہ بھی فسادی تھے. تو جب ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم, کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. فرمایا اللہ یستہزئ بہم, اصل میں تو استہزاء اللہ ہیں جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اصل میں تو اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت کیوں کی ہے, اس کو عربی میں صنعت مشاکلت کہتے ہیں. صنعت مشاکلت کہتے ہیں کہ دو الفاظ لفظ میں تو ایک جیسے ہوں مگر معنی ان کا الگ الگ ہو. تو اللہ تو کبھی کسی کے ساتھ استہزاء یا مذاق نہیں کرتے, لیکن انہوں نے چونکہ یہ مذاق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ ان کی بات کا جواب دینے کے لیے قرآن نے اسی لفظ کو ریپیٹ کیا ہے, لیکن قرآن جو لفظ ریپیٹ کر رہا ہے اس سے مراد کچھ اور ہے, اور ان کا استہزاء سے مراد کچھ اور. استہزاء یا مذاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور آپ حقیقت میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو یہ ہے استہزاء. تو اللہ نے فرمایا ہم بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ کا استہزاء یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دل میں کچھ اور ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کا استہزاء کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اور ان کو دنیاوی ترقی مل رہی ہے جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے, حالانکہ حقیقت میں اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہے. صنعت مشاکلت کی قرآن مجید میں اور بھی مثالیں ہیں. قرآن کی عادت ہے کہ جب قرآن اسلام دشمنوں کی کوئی برائی کو بیان کرتا ہے تو قرآن اسی لفظ کو ریپیٹ کرتا ہے, لیکن اس کی مراد قرآن کی وہ نہیں ہوتی. تو جو لوگ اس عربی کی اس اصطلاح سے واقف نہیں ہیں ان کو پھر اشکالات ہوتے ہیں کہ یہ کیسا لفظ قرآن نے استعمال کیا, لیکن یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ سامنے والے نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا, آپ بیائی نہیں اسی لفظ کو ریپیٹ کر دیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات اس کے دل میں آسانی سے اتر جاتی ہے. اس کی میں قرآن مجید میں کچھ مثالیں دوں گا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی اس نے کی ہے. اب دیکھیں کوئی جب آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اتنا ہی برا کر سکتے ہو جتنا اس نے برا کیا. حالانکہ اس نے جب برا کیا تو آپ جب اس کے ساتھ بدلہ لوگے تو آپ کا یہ بدلہ لینا برا عمل نہیں کہلائے گا. برا تو اس نے کیا نا جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, آپ تو ظلم کا انتقام لے رہے ہو, تو یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ تو عین عدل ہے. قرآن مجید میں قصاص کا اللہ نے حکم بیان کیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, کان کے بدلے کان ہے. کسی نے آپ کا کان کاٹ دیا تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے گا, آپ بھی اس کا کان کاٹ سکتے ہیں. آنکھ اس نے اگر آپ کی ضائع کر دی ہے جان بوجھ کر تو آپ بھی اس کی آنکھ اور بینائی ضائع کر سکتے ہیں. یہ قرآن مجید نے بیان کیا. اسی کو تعبیر کیا کہ جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی ہی برائی آپ کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ جو آپ کریں گے یہ برائی نہیں ہوگی, لیکن اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال ملتی ہے, فرمایا وما کرو وما کر اللہ, یہ لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں. مکر کہتے ہیں بری تدبیر کو,
یہ لوگ اسلام کے خلاف بری تدبیریں کر رہے ہیں، ومکر اللہ، اور اللہ بھی، لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ بھی بری تدبیریں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو بری تدبیر نہیں کرتا، اللہ تو اچھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کی تدبیروں کا توڑ کر رہے ہیں، تو اس توڑ کو اللہ نے مکر سے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ بھی مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں آپ اس سے اچھی چیز بھی لا سکتے ہیں، آپ بری چیز بھی لا سکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دو آپشن تھے، بھئی یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں، غیر مسلم تو اس طرح سے آ کے نہیں بیٹھتے تھے، ان کو تو مسلمان لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے، تو یہ جماعت کی نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی جاتے تھے، صحابہ کرام کی مجالس میں بھی جاتے تھے، اسلام کی برکتوں اور انوار کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کو ترجیح نہیں دیتا، تو ظاہر ہے اس کے پھر یہی کہا جائے گا کہ ان کے پاس دو راستے تھے، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، اور جو بالکل کلیئر تھے، لیکن کمال کی بات یہ کہ انہوں نے اس گمراہی کے ہدایت کے راستے کو بیچ کے اس کے بدلے میں گمراہی کا راستہ خرید لیا۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، پس ان کی اس تجارت میں بالکل بھی نفع نہیں ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوئے، کہ ان کی مثال ایسے ہے الذی، اس شخص کی طرح استوقد نارا، کہ جس نے ایک آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی اس روشنی کو لے گیا، اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ آپ جنگل میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، انسان کو جنگل کے اندھیرے میں جب وہ سفر میں ہو خاص طور پہ، تو سب سے زیادہ ضرورت روشنی کی ہوتی ہے جس میں اس کو منزل کا راستہ نظر آئے۔ اب ایسے موقع پر اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے آگ جلے تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کو راستہ نظر آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسلام کی روشنی ہم نے اس گمراہی کے اندھیروں میں اللہ نے روشنی جلائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کی آگ جلائی، راستہ نظر آیا، لیکن ان لوگوں نے چونکہ اسلام کو دل و جان سے قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کے حق میں وہ آگ بجھا دی۔ اب آگ دوسروں کے حق میں جل رہی ہے، صحابہ کو اس سے سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، مگر ان کے حق میں وہ آگ بجھ چکی ہے، اور یہ ان کی اس بدعملی بد اعتقادی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی ہے کہ اب یہ اندھیروں میں گھوم رہے ہیں، صم بکم عمیٌ، فرمایا کہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، یعنی ایسا کر دیا اللہ نے ان کو کہ اب نہ تو ہوتا یہ ہے کہ راستہ تک پہنچنے کے لیے نا انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کسی سے سن کے راستے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو کوئی بتا دیتا ہے بھئی یہ اندھیرا ہے، آپ کو نہیں پتہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سیدھا جائیں یا رائٹ سائڈ پہ جائیں، یا آپ یہاں سے اتنی ڈگری جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے آپ جو ہے وہ اتنے 45 کا زاویہ بناتے ہوئے جائیں گے تو آپ وہاں اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ تو بعض دفعہ انسان کو سن کے سیدھے راستے کا پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے سیدھے راستے کا پتہ چل جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کسی دوسرے کو صحیح گائیڈ کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صم بکم عمیٌ، ان کے اندر حق کو پہچاننے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے منافقت کی وجہ سے۔ اب وہ ہمیشہ دوغلی باتیں کرے گا، کبھی صحیح بات نہیں کرے گا، اور کیا ہے کہ وہ کبھی سنے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ صحیح بات کبھی بھی نہیں سنے گا، وہ سننے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے آپ اس کے سامنے اگر حق بات کرو گے تو سنی، جسے کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دینا، تو اللہ فرماتے ہیں حق بات سننے کے حق میں یہ ایسے ہیں جیسے بہرے لوگ، بہروں کے سامنے آپ بیٹھ کے کتنی مرضی بات کرو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اندھا بھی کر دیا ہے، اب ان کو سیدھا راستہ کسی بھی قیمت پہ نظر نہیں آتا، فہم لا یرجعون، پس اب وہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور مثال دی، او کصیب من السماء، منافقین میں دوسرا طبقہ وہ ہوتا تھا کہ جسے اسلام کے بارے میں کبھی تو یہ ہوتا کہ صحیح مذہب ہے، حقانیت کا احساس ہوتا تھا، اور کبھی جب دیکھتے کہ اس میں پریشانیاں ہیں تو پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ان کے، اور نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر وہ اسلام کے خلاف ہو جاتے۔ تو یہ ایسا طبقہ تھا جو نہ ادھر کو جا رہا ہے نہ ادھر کو جا رہا ہے۔ اس کی دلی کیفیات کو اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا ہے کہ یہ کیسی پریشانی میں ہے۔ او کصیب،
فرمایا یا ان کی مثال سیب کی طرح ہے. سیب کہتے ہیں عربی میں موسلا دھار بارش, طوفانی بارش. فرمایا او کصیب من السماء, آسمان سے برسنے والی اس موسلا دھار بارش کی طرح ان کی مثال ہے. فیہ ظلمات, جس بارش میں اندھیرے ہیں, یعنی وہ بارش رات کے وقت ہو رہی ہے. ایک اندھیرا تو یہ, اور آسمان پہ بادل ہوتے ہیں کالے بادل, یہ ایک اندھیرا ہے. تو یہ اندھیرے در اندھیرے, ظلمات ورعد, اور اس میں کڑک بھی ہے, آواز بھی ہے, وبرق, اور بجلی بھی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم, فرمایا کہ یہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں, من الصواعق, بجلی کی کڑک کی وجہ سے. جب بجلی کڑکتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں, حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے. یعنی اتنی زوردار کڑک ہے, بجلی کی آواز بہت زوردار اور بجلی کی چمک بہت زوردار, اور مکمل اندھیرا ہے. اس مکمل اندھیرے میں ایک زوردار بجلی چمکتی ہے اور زوردار کڑاکے دار آواز آتی ہے, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جو اس بارش میں کھڑا ہوا ہو. فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ, ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرے میں تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے بجلی کی کڑک کی, تو ان کو راستہ نظر آتا ہے, اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جیسے ہی ان کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے, قاموا, پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو یا تو آپ کسی کو راستہ دکھائیں نا, ایک دفعہ آگ جلا دیں, اس کو سیدھا راستہ نظر آئے گا, وہ چلتا چلا جائے گا, یا آپ اندھیرا کر دیں تو وہ پریشان بیٹھا رہے گا. لیکن یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک دم بجلی چمکتی ہے, یا کوئی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے راستہ دکھائیں, وہ خوشی خوشی چلنا شروع کرے اور پھر فوراً بند ہو جائے, تو اس کیفیت میں اس کی کیا حالت ہوگی. تو فرمایا کہ ان منافقین کی بالکل یہی کیفیت ہے کہ یہ بجلی کی کڑک میں اور روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر اندھیروں میں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو کیا مطلب کہ انہیں کبھی کبھی تو اسلام سمجھ میں آتا ہے, جب سمجھ میں آتا ہے تو ان کو لگتا ہے بھائی یہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے دین کا, اس پہ چلنا چاہیے, مگر ان کی اندر کی جو کیفیت ہے, قوت فیصلہ نہیں ہے اور خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ان کو لگتا ہے کہ چھوڑو یار, ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, پھر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. اور اسلام نے جو ان کو وعیدیں بتائی ہیں کہ منافق کے لیے کیا کیا سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں, ان وعیدوں کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے تعبیر کیا کہ جب روشنی نظر آتی ہے نا اسلام کا راستہ, تو وہ صرف روشنی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک زوردار گرج بھی ہوتی ہے وعیدوں کی, جہنم کی وعیدیں ہیں اس میں. تو ان کو اس کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم تو 2 نمبر لوگ ہیں, ہم تو اسلام کو دل سے فالو نہیں کرتے. تو یہ جو قرآن مجید نے ہمیں جو وعیدیں سنائی ہیں اور دھمکیاں دی ہیں, یہ وعیدیں درست بھی ہو سکتی ہیں, یہ وعیدیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں یہ عذاب ہو بھی سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کانپتے بھی ہیں. تو اللہ نے ان کی اس کیفیت کی مثال دی ہے کہ اب جو آدمی اس کیفیت میں زندگی گزارے گا, آخرت کا عذاب تو بعد میں, خود یہ کیفیت دنیا میں مسلط ہو جانا, یہ کیفیت بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. تو یہ دونوں کیفیات منافقوں کی بیان کر کے اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ منافقت سے توبہ کر لو. اسی پر جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. تو فرمایا کہ یہ ان کی کیفیت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. آگے اللہ نے ایک دھمکی دی ہے, ان کو ایک وعید سنائی ہے کہ دیکھو ابھی تو اسلام کی ہدایت کی بجلی چمکتی ہے اور تمہیں راستہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ راستہ نظر آنے کے جو آلات ہیں, آنکھ کان اور زبان سے بولنے کی طاقت, جو ہدایت کے راستے ہیں, یہ تمہارے صحیح کام کر رہے ہیں. اس لیے تمہیں جب اسلام کی روشنی پھیلتی ہے تو تمہیں راستہ نظر آتا ہے, تو تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اسے دیکھ کے اس راستے پر پراپر چلتے نہیں ہو اور پھر منہ موڑ لیتے ہو. تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی سماعت کو بھی ختم کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی سماعت کو بھی چھین سکتا ہے. وَأَبْصَارِهِمْ, اور اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی بینائی کو بھی سلب کر سکتا ہے اور سمجھنے کی طاقت کو دل سے چھین لے. تو پھر کون سی ذات ہے جو تمہاری یہ طاقتیں اور قوتوں کو دوبارہ بحال کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ یہ تمہاری صلاحیتیں سلب کر سکتے ہیں. اب اگر سلب نہیں کر رہے
تم سے یہ صلاحیتیں نہیں چھین رہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، بلکہ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ جس کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اس کو ناکام ہونے کی بھی طاقت دی جاتی ہے اور کامیاب ہونے کی بھی طاقت دی جاتی ہے، اس کو تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے۔ یہ تو رکوع تھا، دوسرا رکوع جو ختم ہو گیا، میں اس کا تھوڑا سا جو اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو منافقوں کو جو اللہ نے بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اس دردناک عذاب کی جو ریزن بیان کی جا رہی ہے، بنیاد وہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، اس رکوع سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ اللہ کو 1 نمبر آدمی پسند ہے، 2 نمبر لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ کافر بھی نہیں پسند ہے کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، لیکن منافق اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں مبغوض اور مقہور ہے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، تو ان کے بارے میں وعیدیں تو سنائی جا رہی ہیں، ان کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ کافروں سے تھی تو ان منافقوں سے بھی جنگ کر دی جاتی، جب یہ اتنا فساد ڈال رہے ہیں تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، فرمایا کہ اگر میں کسی منافق کو قتل کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ منافق ہے یہ، تو ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہیں گے یتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، یتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، غیر مسلموں کو، لوگ سے مراد ہے غیر مسلم، غیر مسلموں کو تو علم نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، غیر مسلم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جب اسلام کا اظہار کر رہے ہیں تو ہر غیر مسلم کو علم نہیں ہے، یہ تو خلوت میں اپنے بعض غیر مسلموں کے سامنے جا کے اظہار کرتے تھے، تو لوگ جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ یہ کہیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا، لوگ ڈریں گے کہ بھئی یہ تو ہم نے اگر اسلام قبول بھی کر لیا تو یہ لوگ تو کوئی دلیل نہ بھی ہو، کوئی بیس نہ بھی ہو، تو بس جو ہے نا ایک شک اور وہم کی بنیاد پر بھی کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو منافقوں کے منافقت پر کوئی واضح دلیل تو نہیں تھی نا، گواہیاں شہادتیں تو نہیں تھیں، تو زبان سے تو وہ فوراً جب بھی پکڑے جاتے فوراً کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ تو ان جذباتی مسلمانوں پر رد ہے اس میں، جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ یعنی ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرز عمل میں ہمیں بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہے اس کے فیصلوں کی بنیاد اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس کے مسلمانوں کے حق میں، مسلم قوم کے حق میں یا مسلمان ملکوں کے حق میں جو نتائج نکلیں گے وہ اچھے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا ہو جائیں گے، اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ایک اصول پتہ چلا کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے، اس کو فقہا یوں بیان کرتے ہیں یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منافقین کو قتل کر دیتے تو یہ سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ ابھی جو فسادات ہیں اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو اس کے نتیجے میں جو فسادات ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ وہ فساد میں نے بتایا کہ لوگوں میں تبصرہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ ڈر جائیں گے، غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا، اور بعض اپنے لوگوں کے بھی جن کو یہ علم نہیں ہے ان کے بھی جو یا کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کے بھی بدکنے کا خطرہ ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال ملتی ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ بڑھا کر اتنی کر دی جائے جہاں تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم ابھی جو بیت اللہ ہے وہ حتیم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ عربوں نے یہ کیا تھا کہ جب دوبارہ تعمیر شروع کی ہے
تو حلال رقم سے جتنی تعمیر ہو سکی وہ انہوں نے کر دی، وہ چھوٹی رہ گئی تھی۔ حتیم تک دیوار کو بڑھانے کے لیے ان کے پاس حلال پیسے نہیں تھے، لہذا انہوں نے اس کو ادھورا ہی چھوڑ دیا، پھر اسی طرح چلتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تعمیر کو بڑھا کے وہاں تک لے آؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ حکم تو یہی ہے کہ حتیم سے باہر گھوم کر آپ طواف کریں تاکہ پورے بیت اللہ کا احاطہ ہو جائے، مگر چار دیواری جو ہے وہاں تک نہیں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے۔ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کیا جائے جس سے لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا ہو اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں اور لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، یہ بڑا فساد ہے۔ تو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی بات کو برداشت کیا۔ تو یہاں بھی یہی اصول اور یہی نظریہ کار فرما تھا کہ منافقین کو اگر قتل کیا جاتا تو اس کے نقصانات زیادہ تھے بنسبت ان کو برداشت کرنے کے۔ تو ایک سبق ہمیں اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے، یہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، دوغلی پالیسی یعنی دوغلا پن ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اگر اس کا بر وقت علاج نہ کر لے تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو معاشرے میں جتنے بھی دوغلے لوگ نظر آئیں گے تو آپ ان میں خود یہ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ دوغلا پن، ان کی منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا اگر انسان بر وقت علاج کر کے توبہ نہ کر لے، اس کا علاج کیا توبہ کر لے سچے دل سے، تو پھر یہ اس میں کمی آنے کے بجائے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ تو لکھا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ ہے ہی جھوٹا۔ زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی جھوٹ بول دیا، کسی بات پر پھنس گیا تھا جھوٹ بول دیا، تو اللہ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے گناہ کہ یہ کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرتا پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا پھر اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی جھوٹا ہے، یہ آدمی ہی جھوٹا ہے، اس کی یہ صفت ہے جھوٹ بولنا۔ تو اسی طرح ایک آدمی سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے ایک مقام آتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے ہی ایک نمبر، یہ کھرا آدمی ہے۔ تو ہمیں اس رکوع سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری عادت اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی ہے یا دوغلے پن کی ہے تو ہمیں اس سے جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ اتنی جڑ پکڑ جائے کہ توبہ کی توفیق ہی انسان سے سلب ہو جائے۔ قرآن مجید نے وَمِنَ النَّاسِ کے لفظ میں کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من تبعیضی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اس طرز عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے منافق، اکثر کیا تھے مخلص صحابہ تھے۔ تو اس میں ان لوگوں پر رد ہے، ان روافض پر جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 4-5 صحابہ کے علاوہ سارے منافق تھے۔ تو اس آیت سے اس کی نفی ہو رہی ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری صفوں میں ہیں مگر تم میں سے ہیں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اکثریت کیا ہے، وہ منافق نہیں ہے صحابہ کے دور میں۔ اور چوتھی بات ہمیں صحابہ ہی کی فضیلت سے متعلق اس میں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ باقی لوگ کا مطلب کیا، دل و جان سے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے دل و جان سے اسلام قبول کیا تھا، تو صحابہ کرام کو منافق کہنے والا بھی اس آیت کا بھی منکر ہے وہ۔ اور ایک بات ہمیں اس سے بھی پتہ چلی کہ شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کو قتل نہیں کیا، جہاں اس میں اور بہت ساری مصلحتیں تھیں، وہاں ایک مصلحت یہ بھی کہ ہم کسی کے ظاہر کے مکلف ہیں، دل کی حالت کو جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا جب تک کہ وہ صاف لفظوں میں کوئی ایسی بات نہ کرے اور سب کے سامنے دو ٹوک لفظوں میں جس سے اسلام کا انکار ثابت ہو رہا ہو، تو جب تک وہ نہیں کرتا تو ہمیں اس کے دل کی حالت کو جھانکنے کی اور یہ کہنا یہ دل سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کو قتل نہیں کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے راستہ بن جاتا، کوئی بھی کسی کو بھی اٹھا کے مارتا اور بولتا کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس میں حکمت ہے۔ اور ایک بات یہ، آخری بات یہ جو منافق کو سمجھانے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس پر اعتماد کر کے کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے منافق کے اندر. فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں کسی میں پائی جائیں تو پکا منافق ہے، اور اگر بعض چیزیں پائی جائیں تو نفاق کا ایک شعبہ پایا جاتا ہے اس کے اندر. اچھا، یہاں ایک بحث یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں، مسلمان کے دل میں بھی یہ وسوسے آ سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وسوسے آنے سے کوئی کافر یا منافق نہیں ہو جاتا، یہ تو ایک لاشعوری چیز ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے اس کو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی ان وسوسوں پہ پریشان ہوتا ہے. یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ان پہ راضی نہیں ہے. اگر یہ کافر ہوتا تو یہ کبھی پریشان نہ ہوتا، بلکہ یہ تو کہتا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں، میں تو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ بعض دفعہ دل میں وسوسے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ذکر کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں بعض ایسی باتیں آتی ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، تم اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہ رہے، اس کا مطلب تم اس کو پسند نہیں کر رہے ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کو کبھی وسوسے آتے ہیں، یا بعض کو واقعتاً کسی اسلام کے حکم کے بارے میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ علماء سے اس شبہ کا ازالہ کر لیتے ہیں، حضرت مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ منافقت نہیں ہے. منافقت یہ ہے کہ آپ دل سے اس اللہ کی آیات کا انکار کریں، اور بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ زبان سے کہیں کہ مسلم ہوں، اور دل میں کہیں کہ اب میں مسلم نہیں ہوں. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوگی آپ منافق نہیں ہوں گے. اور علماء نے منافق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک عملی منافق اور ایک عقیدے کا منافق. عقیدے کا منافق تو وہی ہے جو دل میں کافر ہے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اور ایک عملی منافق ہے کہ زبان سے بھی مسلم ہے، دل میں بھی اسلام کو مانتا ہے، مگر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. مثال کے طور پر ہم میں بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، دل میں بھی مانتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے نماز. تو یہ عملی نفاق ہے کہ بھائی تیرا دل بھی کچھ اور کہہ رہا ہے، تیری زبان بھی کچھ اور کہہ رہی ہے، مگر کر تو کچھ اور رہا ہے. تو یہ عملی نفاق ہے، لیکن اس کا درجہ اس عقیدے والے نفاق سے کم ہے. اور آخری بات جو اس رکوع سے متعلق بہت اہم ہے وہ یہ کہ تعرف الاشیاء بازدادها. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ کسی بھی شے کو آپ نے پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے آپ پہچانتے ہیں، ضد سے. اندھیرے کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ روشنی سے. کالے رنگ کو سفید سے. بچوں کو جب ہوم ورک دیا جاتا ہے نا تو باقاعدہ یہ کام دیا جاتا ہے کہ اس کی اپوزٹ لکھ کے لاؤ، کیونکہ اس کے اپوزٹ سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو منافق کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ضد ہے صدیق. صدیق کہتے ہیں جو آدمی قول و عمل میں کھرا اور سچا ہو، بالکل جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں بھی ہے اور وہی اس کے زندگی میں بھی ہے، وہی اس کا عمل بھی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب دیا گیا یہ اسی وجہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کھرے اور پکے تھے. جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بارے میں علم ہوا اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ذرا بھی تردد کا اظہار نہیں کیا، اور فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لفظ کہا گیا کہ چونکہ اسلام دل میں پہلے دن سے سمجھ میں آیا تو اسی وقت زبان سے بھی اس کا اقرار کیا اور اظہار کیا انہوں نے. تو یہ درجہ صداقت کا کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رکوع میں جو منافقین کی علامات بیان کی گئی ان علامات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور صداقت والی زندگی اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ